بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اچھی بڑی تعداد لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مگر وہیں محل بھی کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ گھر کے اندر آپ حالات دیکھیں، طلاق ڈائیورس کا ریشیو دیکھیں آپ معاشرے کے اندر، صرف کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، آل اوور بات کریں آپ دیکھیں، محرم نامحرم کا فرق ختم ہو گیا ہے، بے حیائی برائی سب کامن ہو گئی، نارمل ہو گئی ہے۔ مطلب آپ حجاب سے کسی کی بات کریں نارمل، تو کیا بات کریں؟ حج کی توفیق ہو جائے تو وہ اوڑھ لیتا ہے، زیارتوں پہ ہم چلے جائیں تو تھوڑے اوڑھ لیتے ہیں، ورنہ اترتے ہی جہاز میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انسان اصل نکل گیا ہے، وہ اساس، وہ اصول جو اہل بیت نے حاکمیت، کیوں اہل بیت مطلب خدا کیوں؟ ظاہر ہے دیکھیں، انبیاؤں کا دور ختم ہوا، ائمہ علیہ السلام شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں؟ ہم اس کو فالو کریں کہ جس کی زندگی میں خطا نہیں ہے، جس کی زندگی میں غلطی نہیں، یا یوں کہیں کہ جو اپنی ذات اور نفس کے لیے زندہ نہیں ہے، جو صرف خدا کے لیے ہے، جس کا غصہ بھی خدا کے لیے ہے، جس کا رات کو بستر پہ سونا بھی خدا کے لیے ہے، جس کا صبح جنگ کرنا بھی خدا کے لیے، جس کا اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھانا بھی خدا کے لیے، رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں پڑھنا خدا کے لیے۔ اگر کوئی اور معصوم ہے، اور یہاں سب مانتے ہیں، سارے مسلک مانتے ہیں کہ معصوم صرف یہی ہے، خوب ظاہر ہے ہم ان کو فالو کریں گے کہ جن کی زندگی میں ہمیں خطا نہیں۔ دنیا آپ کے سامنے ہے، دنیا جتنی ماڈرن ہوگی، سب کچھ ہوگی، دنیا کے پاس پھر بھی اچھا سسٹم نہیں ہے۔ ہر جگہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں پرابلم ہے۔ اگر کوئی اپنے ملک میں اچھا ہے تو دوسرے ملک میں برا ہے وہی ملک، اگر وہ ایک طبقے کے لیے اچھا ہے تو دوسرے طبقے کے لیے برا ہے، اگر وہ اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے کہیں ریسزم ہے، کہیں فیسزم ہے، کہیں پر خوب آپ کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی بھی وہ قانون ڈیزائن نہیں کر سکتا جو خود انسان کو ترقی دے سکے۔ انسان مادی طور پر اپنے لیے چیز ڈیزائن کر سکتا ہے لیکن باطن نہیں کر سکتا۔ ظاہری طور پر آپ کو ویسٹ میں اخلاق بہت اچھا نظر آتا ہے، لوگ اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے لوگ برے ہیں، لیکن آل اوور آپ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، سب قانون کی یوں کرتے ہیں، کچرا یوں پھینکتے ہیں، کچرا یوں پھینکتے ہیں۔ خوب کیوں پھینکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ بھی کیمرے لگا دیں یہاں پہ کہ جس نے کچرا پھینکا اس پہ جرمانہ آئے گا، ہر کوئی کچرا جیب میں لا کے گھوم رہا ہوگا، کیونکہ قوم ایسے۔ دیکھیں ہم ہی لوگ ہیں نا، مطلب میں مثال دیتا ہوں، لیکن مثال مجھے ظاہر ہے وہ دینی ہے کہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہی لوگوں میں سے لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں، رہتے ہیں۔ آپ دبئی میں زیبرا کراسنگ کے علاوہ روڈ کراس کر کے دکھا دیں بہت سی جگہوں پہ جہاں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، 200 درہم جرمانہ ہے، 1200 درہم تو وہ کما رہا ہے، 200 جرمانہ دے دیا اس نے۔ آپ گاڑی یوں کر لیں یوں کر لیں، خوب جرمانوں میں پورا ملک ہی جرمانے میں چل رہا ہے اکثر۔ کیوں؟ ہم ہی لوگ، وہاں پہ تو ہم لوگ بالکل صحیح ہیں، یہاں سے ہم باہر جائیں گے کہیں اتریں گے ویسٹ میں، وہاں بالکل بولیں گے کہ یوں نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قانون اتنا سخت ہے کہ ہم اس قانون کو توڑ نہیں پاتے۔ یہاں کیونکہ قانون بنانے والے ہی سخت نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ خود قانون توڑتے ہیں، دوسرے کہاں سے قانون کو؟ مسئلہ جس کے اندر باطن میں الہی قانون نافذ ہو، وہ اپنی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے قانون آپ کو نہیں روک سکتے۔ وہاں کیمرے بند ہو جائیں، دیکھیں آپ کووڈ میں، دیکھیں آپ کیسے لوگوں نے لوٹ پوٹ ماری، چوریاں۔ آپ لوگوں نے تو چوریاں نہیں کی، آپ لوگوں نے تو لوگوں کو راشن دیا ہے۔ یہیں سے اخلاق پتہ چلتا ہے معاشرے کا اخلاق کیا ہے۔ وہاں تو لوگوں نے لوٹ لیے سپر سٹور کے سٹور، وہاں ویسے لائٹ چلی جائے تو ویسی ہر چیز لوٹ جاتی۔ لیکن آپ اور ہم لوگوں نے یہاں تو لوگوں کو راشن دی ہے، لوگوں کے گھروں گھروں میں جا کے آپ نے مدد کی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اسلام یہی ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الم تری کیف، خدا کہتا ہے کہ مگر تم نے نہیں دیکھا کہ خدا مثال دے رہا ہے۔ کس کی مثال دے رہا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کا شجرہ، ایسا درخت ہے کہ جس کا
جو اصل ہے وہ زمین میں، اور جس کے فر اصل جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کے فر یعنی اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ وہ حیات طیبہ کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، سورہ مائدہ کی علماء آیت نمبر غلط ہو جائے تو اصطلاح کیجیے گا، آیت نمبر شاید 100 ہے، پروردگار کہتا ہے کل استوی، کہ کہہ دو کہ طیب یعنی جو صاف ہیں اور جو خبیث ہیں دونوں برابر نہیں ہیں۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور تم تعجب نہ کرنا کہ خبیث زیادہ ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے۔ تو آج ہمیں لگتا ہے دنیا کے اندر وہاں صاحب اگر اسلام یوں تھا تو یہ تو اتنے سارے تو لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں، جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تعجب نہیں کرنا اگر خبیث زیادہ ہوں تو، مگر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سچا جھوٹے کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے قرآن ہمیں حیات طیبہ کی دعوت دے رہا ہے، ایسی زندگی جو پاک زندگی ہو۔ وہ پاک زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اس پاکیزگی میں گزرنا پڑے گا۔ قرآن کچھ گھرانے دکھا رہا ہے، بہت ساری چیزیں قرآن ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا خطاب، وہ آپ کو دکھاتا ہے، اب آپ کو خود اس کو ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ علماء کرام نے بہرحال محنت کی ہوئی ہے۔ قرآن چند گھرانوں کی بات کرتا ہے کہ گھر کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن ایک گھر کی بات کرتا ہے کہ جس گھر میں سورہ قرآن، سورہ انسان، سورہ زہر، حل عطا، کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ ایسا گھر تھا کہ جس نے یہ کیا 3 دن جو ہے وہ کھانے کے لائے، ایک یہ گھر ہے، یہ طیب گھر، یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ گھروں میں ایسے گھر ہیں کہ جن میں پروردگار کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے۔ اصحاب کرام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ ایسے میں خلیفہ اول نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہ دروازہ کہ جو صرف مدینہ کی مسجد میں کھلتا تھا، اسی طرف اشارہ کیا، کہا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے۔ خوب یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہمارے لیے کیا ہے؟ مثال ہے، رول ماڈل ہے۔ اس گھر میں آپ دیکھیں کیسی ہستیاں ہیں۔ ایک گھر یہ ہے۔ دوسرا گھر وہ ہے کہ جہاں خباثت ہے، خبیث ہے، قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ ابو لہب کی پوری صورت ہے، کیسا گھر ہے، خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے، خوب انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ کٹے، ساری چیزیں کہ کیوں رسول خدا کو اذیت کی ہے، خوب اس گھر کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک پاک ہے ایک خبیث، جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اور فرعون، یہ بھی گھر ہے نا، اور الٹا بھی ہے، حضرت لوط اور پھر ان کی زوجہ حضرت نوح اور ان کی پھر اولاد جو نہیں بیٹھی کشتی کے اندر، خوب یہ بھی ایک گھر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس گھر کی طرف ہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، شوہر اچھا ہے، زوجہ صحیح نہیں ہے، زوجہ اچھی ہے، شوہر صحیح نہیں ہے، دونوں اچھے، اولاد صحیح نہیں ہے، لیکن بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ سب طیب ہوں، سب پاک ہوں، اسی لیے اس طرف بڑھنا چاہیے۔ اور یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں لائف سٹائل جو ہے یہ اثرات مرتب کرتا ہے۔ بعض اوقات جوان جو رشتے کی تلاش میں یا شادی کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، خود ظاہر دیکھتے، باطن نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا جو رشتہ لے کر آئے جا رہے ہیں یا اس لڑکی جس کے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی تربیت پاک ہے یا نہیں ہے، یہ طیب ہے کہ نہیں ہے، کل کو اس میں سے جو نسل آئے گی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر، لیکن معاشرہ اس کو نہیں دیکھ رہا۔
آج کا جوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شادی بھی کر لیتا ہے، وہ تو آن لائن سب کچھ کر، خوب یہ نہیں پتا فیملی کہاں کیسے کون، خوب یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جانے محترم، کیونکہ اس کا دار و مدار آپ کے کاروان حسینی میں شامل ہونے پر ہے، کیونکہ جو پاک تھے کہیں بھی تھوڑے سے، ان پر جب ایک نگاہ کرم پڑی نا تو وہ کربلا پہنچ گئے، اور جو مشکل میں تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہے، مگر امام کے قریب شروع سے مشکل تھی، شروع ہی سے اندر مشکل ہوتی ہے۔ تو دو آپشن ہیں، یا اس شجر طیبہ کی طرف بڑھیں ہم، حیات طیبہ حاصل کریں، اپنی حیات کو پاک کریں، اور یہ حیات طیبہ اسی زندگی میں ممکن ہے، مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد مجھے خدا توفیق دے گا کہ میں کہیں نکل جاؤں گا، کہیں پہنچ جاؤں گا، مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں آئے گا انسان کے پاس۔ خوب ہم کیا کریں اس حیات طیبہ کے لیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں۔ ہم بہت جلدی جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں یا سنائی جاتی ہے یا پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز اچھی ہے تو آپ فوراً، دیکھو ماں باپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اولاد کو کہتے ہیں بیٹا یوں کر لو، دیکھو دیکھو انہوں نے یہ کہا، دیکھو انہوں نے یہ سنا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلا کلائنٹ میں خود ہوں، یعنی جب تک آپ خود اپنے آپ کو کلائنٹ نہیں بنائیں گے اللہ بھی آپ کو نہیں خریدے گا۔ تو اب ہمیں خود اپنے آپ کو پہلے اس قابل کرنا ہے کہ ہمارا خریدار کون ہو؟ خدا۔ خدا ہمیں خریدے۔ خدا کیسے خریدے گا؟ پروڈکٹ اتنی اسٹرانگ ہو مگر خدا کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ نہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے، اس لیے اس نے اتنی محنت کی، 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا۔